الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا لیے، کرنی تھی مغفرت تو بہانے بنا لیے، جنت میں بھیجنے کے ٹھکانے بنا لیے۔ ناظرین کرام، کچھ لوگ اسپیشل دماغ کے ہوتے ہیں، جب کام کا وقت ہوتا ہے تب بھی خیال نہیں کرتے، جب کام سر پہ ہوتا ہے تب بھی خیال نہیں کرتے، لیکن جب سر سے گزر جاتا ہے تو سوچتے ہیں او یہ کیا ہو گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو رمضان المبارک میں تو خیال نہیں کیا، چاند نظر آ گیا تو کہنے لگے او جی کل عید ہے۔ اب احساس ہوتا ہے کہ ہم نے نہ روزے رکھے، نہ تراویح پڑھی، نہ دعائیں مانگی، رمضان کا مہینہ تو چلا گیا۔ ان کو جب احساس ہوتا ہے اور سب کچھ اس وقت گوا بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی فرمایا جو آخری رات ہوتی ہے، عید کی رات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی خصوصی رات بنا دیا ہے، لیلۃ الجائز شبا کا۔ اس میں جنت کو دھویا جاتا ہے، دھونی دی جاتی ہے، جنت والوں کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ جس طرح رمضان میں عبادت کا ثواب ملتا ہے، اسی طرح لیلۃ الجائزہ میں بھی اسی طرح عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا چلو اس رات میں تم کچھ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے بخشش کے کیا کیا بہانے بنا دیے ہیں، قربان جائیں اس پروردگار پر جس نے اپنے بندوں کی بخشش کے لیے انتہا کر دی۔ کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو اس رات کا بھی احساس نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا رمضان تو گزر گیا، اب میں تمہاری مہمان نوازی کروں گا۔ عید کا دن اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کا دن ہے، اس لیے انسان بے شک پورے سال روزے رکھے لیکن عید کے دن نہیں رکھ سکتا، اس لیے فرمایا عید کے دن نکل آؤ اپنے گھروں سے عیدگاہ کی طرف، 2 رکعت نماز پڑھو عید کی۔ بہت سارے لوگ جو روزے نہیں رکھتے، تراویح بھی نہیں پڑھتے، لیکن وہ عید کے دن اچھے کپڑے پہن کر عید کی نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، تو اس وقت بھی اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اے فرشتوں، اس مزدور کو کیا اجر ملنا چاہیے جو مزدوری پوری کرے؟ تو فرشتے کہتے ہیں اسے رحمت ملنی چاہیے، بخشش ملنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر یہ میرے بندے یہاں کیوں جمع ہیں؟ تو دراصل اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، بس فرشتوں کو گواہ بنانا چاہتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں یہ میرے بندے کیا چاہتے ہیں؟ تو فرشتے کہتے ہیں عبادی و امائی، تیرے یہ بندے مرد عورت سارا مہینہ انہوں نے روزے رکھے، نمازیں پڑھی، عبادت کی، آج یہ جمع ہو گئے مغفرت مانگنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، میرے بندو تم مجھ سے مغفرت مانگتے ہو، یاد رکھو میں تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ عید کے دن، عید کی نماز کے بعد بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے قوموا مغفورا لکم، کھڑے ہو جاؤ بخشے بخشائے، میں نے تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ،
سبحان اللہ، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر کہ اپنے بندوں کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ پھر فرمایا اگر تم میرا احترام کرتے رہو گے یعنی میرے حکموں کا، تو میں تمہیں فاسقوں کافروں کے سامنے کبھی رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ اتنے بڑے بڑے وعدے فرما رہا ہے تو ہمیں خوب اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، رجوع اللہ کی طرف جانا چاہیے۔ بخشش کا وقت ہے، قیمتی وقت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی بخشش کے بہانے بنا دیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو بھی رمضان میں جملہ عبادات ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے قبول فرمائے، اور آنے والے دن جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں نیک اور اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔